ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں میں پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی ہے اور انہیں اس کی وجہ بھی پتہ نہیں ہوتی, تو ایک تو پاؤں میں سویلنگ ہونے کی کون کون سی وجہ ہو سکتی ہے, دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ میں دن میں تو پاؤں میں سویلنگ ہوتی ہے لیکن رات میں جب وہ ریسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کی سویلنگ کسی حد تک کم ہو جاتی ہے. میں آپ کے کوشچن کو ریفریز کرتا ہوں. یو ایکچولی آسک ٹو کوشچنس. ون, یو سیڈ دیٹ the swelling resolves at night. Second, you said what are the causes of swelling. Exactly. میں ون بائی ون آنسر کروں گا. دیکھیں, پہلے سویلنگ کی وجہ کیا ہے یہ نہیں بھولنا چاہیے آپ کو کہ پاؤں باڈی میں کدھر واقع ہے, یعنی پاؤں سر والی جگہ پہ تو نہیں ہے. ذرا غور سے سمجھیں, پاؤں کدھر واقع ہے باڈی میں؟ نیچے. نیچے مینز لائک دل سے کافی فاصلے پہ ہے. میرے خیال میں ہمارے باڈی کا آخری اسٹاپ ہی پاؤں ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر باڈی کو ایک ورٹیکل کنٹینر کے طور پہ سمجھا جائے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ سب سے زیادہ نیچے والا پارٹ کون سا ہے؟ پاؤں. ٹھیک ہے. اور سب سے اوپر ہیڈ. اب سارا دن وہ پانی ہے, سمجھیں کہ اس چھوٹے سے کنٹینر کے اندر سارا دن اس کے اندر پانی رہا ہے, اور ایک یہ صاحب ایک کنڈکٹر ہے, سارا دن کھڑے رہے ہیں, رات کو گھر پہنچے تو ٹانگیں غبارہ بنی ہوئی. ٹھیک ہے جی, میں نے تو کچھ عرصہ پہلے کڈنی کے سارے ٹیسٹ کروائے تھے. اب کیا ہوا؟ اسے کہتے ہیں prolonged standing سے. It happened because of prolonged standing. That person develops swelling. اور اب جب یہ گھر جائے گا, صبح سو کے اٹھے گا تو ٹانگوں کی سویلنگ تقریباً ختم ہوئی ہوگی. کیوں ایسا ہوا؟ جب اسی کنٹینر کو جس میں پانی تھا اس کو آپ ورٹیکل کریں گے تو پاؤں سے پریشر ہٹ جائے گا, گریوٹی کا افیکٹ مائنس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ آہستہ آہستہ سے صبح تک سویلنگ ختم. ٹھیک ہے. عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ان پیشنٹ میں تھوڑا سا کڈنی کا پرابلم ہوتا ہے, تھوڑا سا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے, تو مگر یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا. اب وجوہات کیا ہے؟ سب سے کامن وجہ کہ آپ پر رانگ اسٹینڈنگ ہے. دوسری وجہ تھائرائڈ کا پرابلم تو نہیں, تھائرائڈ سے لیگ سویل ہو جاتی. بہت زیادہ وزن تو نہیں, کڈنی کا پرابلم میں نے بولا. پھر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس پیشنٹ کے اندر کہیں کڈنی کا وہ والا پرابلم ایسا تو نہیں جس میں بہت سی پروٹینز باہر جاتی. ہارٹ کی وجہ سے تو نہیں, لیور کی وجہ سے تو نہیں, بعض اوقات لیگس میں کلاٹ آ جاتے ہیں اس وجہ سے تو نہیں. میرے خیال میں اتنی پیچیدہ وجہ میں جانے سے پہلے جو سب سے کامنلی دیکھی جاتی ہیں کہ آپ پیشنٹ کا لائف سٹائل دیکھیں وہ بہت زیادہ نمک تو نہیں لیتا, بہت زیادہ کھڑا ہونے کا اس کا کام تو نہیں, تھائرائڈ اس کا ٹھیک ہے, کڈنیز کیسے کام کر رہے ہیں, یورینز کے اندر پروٹینز کا کیا معاملہ ہے, اور پھر اس کے بعد آپ اس پرابلم کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو یہ بیسکلی واٹر ریٹینشن کی وجہ سے ہو جاتا ہے. واٹر ریٹینشن پلس اس پیشنٹ کے اندر فزیولوجک فینامنا ہے کہ آپ گریوٹی کو سارا دن اس کے اوپر آپ کے پاؤں رہے ہیں. آپ تھوڑی کبھی اپنے آپ سے پوچھیے گا کہ رات کو پہنچیں گھر, سارا دن آپ کھڑی رہیں یا آپ بیٹھ کے رہیں, یہ کیا ہو گئی, یہ میری ٹانگیں ہیں, یہ تو تھوڑی تھوڑی موٹی نہیں ہو گئی, اور صبح سو کے اٹھا تو بالکل ٹھیک ہو گئی. یہ کیسا میجک تھا؟ دس از واٹ ہیپنس. کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بڑی خرابی ہوئی, اس کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑا سا جو بھی صاحب ہے آپ کو تھوڑا سا اپنی ٹانگوں کو دن میں اسٹریچ کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا ان کو اونچا رکھ لیں, اور اگر ایسے پیشنٹ کی ہم بات کریں جس کا ویٹ تھوڑا زیادہ ہو سکے تھوڑا سا وزن کم کر لیں, تھوڑا سا نمک کم کر لیں. دیٹس اٹ. اوکے. ڈاکٹر صاحب جن لوگ کا کھڑا رہنے کا کام ہے پورا دن, تو وہ وقفے سے اگر واک کر لیا کریں تھوڑے تو ان کے لیے بہتر ہے. واک از فائن. میرا نہیں خیال کہ یہ اس پرابلم کے نہ روٹ کاز ہے نہ یہ پرابلم کو سرو کرتی ہے. پرابلم یہ ہے گریوٹی. کہ ٹانگوں کو آپ کسی اونچی جگہ پر تھوڑی دیر پر دن کے لیے ایسے کر کے رکھیں. یہ دیکھیں آپ نے ٹانگ اٹھائی ہے, اب گریوٹی مائنس ہو گئی. اوکے. دس واٹ ہیلپس. ٹھیک ہے. اور اکثر دیکھیے گا بزرگ ہیں گھر پر, ان کے بچے جب تک ان کی ٹانگوں کے نیچے 2 تکیے نہیں رکھتے صبح تک ٹانگیں ٹھیک ہی نہیں ہوتی. کیا کیا ہم نے اینٹی گریوٹی کر دیا ان کو. یہ دیکھیں یہ گریوٹی, یہ پیرلل, اور یہ اینٹی گریوٹی. صحیح ہو گیا. جی ٹھیک ہے. تو ریسٹ کے ذریعے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, بیسکلی آسان لفظ. یس, سادہ لفظوں میں. جی ٹھیک, بہت شکریہ.